میرا نام سندس ملک ہے اور میرے والد کا نام ملک محمد امین کھوکر ہے. میرا تعلق کوئٹہ سے ہے. میں آج یہاں اپنا ایک مسئلہ بیان کرنے آئی ہوں. میں گل محمد لین مشن روڈ کوئٹہ کی رہائشی ہوں. ہم جس مکان میں رہ رہے ہیں وہ مکان ہمارے آباء و اجداد کے پاس 1953 سے ہے. سعید احمد جو ہمارے اس مکان کے مالک تھے وہ لاہور جوہر ٹاؤن کے رہائش پذیر تھے. یہ لوگ میری دادی کے بھائی بنے ہوئے تھے منہ بولے. میرے دادا ان کو حسب توفیق کرایہ بھیج دیا کرتے تھے. دادا دادی کے بعد مکان میرے والد کے پاس تھا اور سعید احمد صاحب بھی انتقال کر چکے تھے. مرحوم سعید احمد کے بعد میرے والد صاحب کرایہ مقبول احمد جو ان کے بیٹے تھے ان کو دیتے تھے. 2008 میں میرے والد صاحب نے مقبول احمد مرحوم سے بات چیت کی کہ میں آپ سے مکان خریدنے کا ارادہ رکھتا ہوں. اس کے جواب میں مرحوم مقبول احمد صاحب نے رضامندی دکھاتے ہوئے کہا کہ میں جلد کوئٹہ آؤں گا اور ہم بات چیت کر کے سب طے کر لیں گے. پھر 2008 میں ستمبر میں مقبول احمد مرحوم کی کوئٹہ آمد ہوئی اور بات چیت کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ وہ ہمیں مکان 20 لاکھ میں دینے کے لیے تیار ہیں. اس کے بعد میرے والد صاحب نے انہیں کہا کہ میں کچھ رقم آپ کو ابھی دوں گا اور کچھ رقم تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کر دوں گا. مقبول احمد صاحب راضی ہو گئے اور میرے والد نے کہا کہ میں 10 لاکھ روپے کیش ان کو دے رہا ہوں. کیش دینے کی وجہ یہ تھی کہ ان کا اکاؤنٹ نہیں تھا اور انہوں نے کہا کہ مجھے میرے بیٹے اور بیٹی کے لیے یہاں سے کوئی سامان لے کر جانا ہے تو آپ مجھے یہ کیش دے دیجئے. پھر میرے والد صاحب نے ان سے رضامندی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ سے اسٹامپ پیپر پر سائن لوں گا اور نوٹری پبلک کے سامنے بھی انہیں پیش کیا گیا جہاں پر انہوں نے اپنے پورے ہوش و حواس میں اقرار کیا کہ میں یہ مکان 10 لاکھ اس مکان کے لیے 10 لاکھ لے رہا ہوں اور باقی کی جو 10 لاکھ رہتے ہیں وہ یہ ملک محمد امین تھوڑے تھوڑے کر مجھے بعد میں دے دیں گے. اس کے بعد وہ یہاں سے چلے گئے. کچھ عرصے بعد مقبول احمد جو تھے ان کا انتقال ہو گیا. 2015 میں ہمارے پاس آصف ایوان، سعید ایوان اور نعیم ایوان تینوں بھائیوں کی طرف سے ایک کورٹ کا نوٹس آتا ہے اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ یہ گھر خالی کر دیں یا اس گھر کا کرایہ جو ہے 15,000 روپے کر دیں. جس کے جواب میں میرے والد صاحب نے وہاں کہا کہ مجھے کوئی سمن تعمیل نہیں ہوا، کوئی چیز نہیں ملی گئی. اور انہوں نے ہم جج کے سامنے جب پیش کیا تو وہاں پہ انہوں نے جو وکیل کیا احسن رفیق نامی وکیل تھا اور یہ احسن رفیق جو ہے یہ ایڈیشنل سیشن جج بھی رہ چکے ہیں. ان کو کرپشن کیس میں چودھری افتخار جو اس ٹائم کے چیف جسٹس تھے انہوں نے عہدے سے برطرف کیا تھا. احسن رفیق ان لوگوں نے اپنا وکیل بنایا اور وہ ان کے ساتھ مل کر لوگوں کو مسلسل خریدتے رہے اور عدالت کا ہر فیصلہ ہمارے خلاف ہوتا رہا. اور سول کورٹ نے ہمیں اب بہت منت کے بعد 2 جون 2022 کا وقت دیا ہے اور کہا ہے صبح 12 بجے گھر خالی کر دیں. اس کے بعد ہم نے سپریم کورٹ میں اپیل کی. وہاں بھی ہمارے وکیل کو خریدا گیا اور ہمیں بیوقوف بنایا گیا کہ انہوں نے بھی ہمارے خلاف کیا ہے فیصلہ. ہم بہت غریب لوگ ہیں اور میرے والد جو ہے شوگر اور ہارٹ پیشنٹ ہے اور ان کو مری لوگوں کی دھمکی دی جا رہی ہے. میرے والد صاحب کو ہماری جان کو بھی خطرہ ہے. ہم گھر خالی نہیں کر سکتے کیونکہ میں ایک غریب طبقے سے تعلق رکھتی ہوں اور میں گھر کی کفالت خود کری ہوں. میری والدہ کا انتقال 2 سال پہلے کینسر سے ہو چکا ہے اور ہمارے پاس اس گھر کے علاوہ گھر لینے کے اور نہ کوئی رقم ہے نہ کوئی پیسے ہیں کیونکہ ہماری جتنی بھی جمع پونجی تھی وہ ساری جو ہے ہم اپنے وکیل کو دے چکے ہیں. اب میں یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال سے، حکومت سے اور مختلف اداروں سے کہ ہماری مدد کی جائے، ہمارے گھر کو بچایا جائے اور جو ایک طرفہ فیصلے ہمارے ہوتے آئے ہیں ان سب پر نظر ثانی کی جائے. اور میری ان سے مدد اور رحم کی اپیل ہے کیونکہ اگر ہماری مدد نہ کی گئی تو میں اپنے گھر والوں سمیت خودکشی کر لوں گی اور اس کی ذمہ دار جو ہے وہ ہماری حکومت اور ہمارے یہ ادارے ہوں گے. آپ کا خاص مقصد یہی ہے کہ آپ گھر بچائیں، ہمارا گھر بچایا جائے، بس ہماری چھت ہم سے کوئی نہ چھینے کیونکہ ہم نے یہ خریدا ہوا ہے. ہمارے پاس ہمارے ثبوت ہے. ہمیں ایک طرفہ فیصلے دیے گئے ہیں، ہمیشہ ہماری سنی نہیں گئی ہے. ان کے وکیل نے سب ججز کے ساتھ لائنیں سیٹ کی، سارا حساب کتاب کیا اور اس کے بعد جو ہے ہمارے خلاف چیزیں کرتے رہے اور ہم ہر جگہ ہم نے ایک جج کی کمپلین بھی کی تھی. وہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہمیں کسی وہاں پہ دکھا تھا پارک وغیرہ میں. ہم نے ان کو کمپلین بھی کی کہ بھئی یہ اس طرح ہو رہا ہے لیکن اس کے بعد سے سارے فیصلے ہمارے خلاف آ رہے.
ہماری ججمنٹ نہیں سنی گئی، میرے والد پہ جرا نہیں ہوئی. ہمارا ایک چشمدید گواہ جو تھا وہ آؤٹ آف کنٹری تھا، وہ اس کی نہیں، آؤٹ آف سٹی تھا سوری، اس کو پیش نہیں کرنے دیا گیا. بس ججز نے جو پہلے فیصلے دیے اسی کو اپہیلڈ کرتے گئے. ہائی کورٹ میں جب ہم نے دوبارہ سے کیس لگایا، ہم نے وہاں پہ کہا ہمارے وکیل مجیب ہاشمی صاحب نے کہ جو ہے یہ کیس ریمانڈ کا کیس ہے، اس کو واپس بھیجا جائے. لیکن وہاں پہ بھی جج نے ہماری کوئی بات نہیں سنی اور اس کا فیصلہ ہمارے خلاف کر دیا. محترمہ یہ فرمائیں، جب آپ نے اسٹامپ کیا تھا ان کی کیا حیثیت تھی اس مکان میں؟ مالک وہ تھے یا کیا تھے؟ کیسے مطلب؟ جن سے آپ کے والد صاحب نے 10 لاکھ روپے اسٹامپ میں کیا. جی وہ سعید احمد کے بڑے بیٹے مقبول احمد تھے. ان کا ہم نے جب سے ہوش سنبھالی ہے میرے والد صاحب انہی کو کرایہ دے رہے. ہمارا حساب کتاب سارا انہی کے ساتھ تھا. آگے سے ان کی جائیداد ان کے باپ کے نام پہ تھی یا ٹرانسفر ہو چکی تھی؟ وراثت ہے مختلف لوگوں کی. فرد میں جب آپ نے اسٹامپ جب دیکھا تو ان میں نام تھا اس کا؟ کن کا؟ جس سے آپ نے 10 لاکھ روپے دیے. جی ان کی بیوی کا تھا. ان کا تو انتقال ہو گیا تھا نا. جو ہمارے مالک ہے نا، آپ مقبول احمد صاحب کی بات کریں. مقبول احمد صاحب سے جب ہم نے اسٹامپ کیا تھا اس ٹائم پہ وہ کوئٹہ آئے تھے، ٹھیک ہے. اس ٹائم پہ انہوں نے ہمیں کہا کہ 20 لاکھ روپے آپ کی قیمت ہے تو آپ مجھے دے دیں. میرے والد صاحب نے کہا کہ میں 20 لاکھ نہیں دے سکتا، پوری اماؤنٹ بہت بڑی اماؤنٹ تھی. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ مجھے اماؤنٹ بھی کیش میں چاہیے، اس لیے کیونکہ میں نے یہاں سے کوئی سامان لے کے جانا ہے. 500 روپے کے نوٹ تھے، 50 کے تھے، 10 کے تھے، مختلف نوٹ تھے. ہم نے ان کو دیا. اس کے بعد ان کو نوٹری پبلک کے سامنے پیش کیا. نوٹری پبلک کے سامنے انہوں نے یہ قبول کیا کہ بھئی میں 20 لاکھ کا اس کے ساتھ سودا کر رہا ہوں، 10 لاکھ لے جا رہا ہوں اور 10 لاکھ یہ آہستہ آہستہ دیں گے ہمارے ساتھ. ہم نے ان سے یہ بات کر لی. اس کے بعد ہم نے 2008 میں اسٹامپ کیے، ٹھیک ہے. اب جن کے ساتھ ہمارا کیس چل رہا ہے وہ 2015 میں ہمیں نوٹس کروا کے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ مکان جو ہے 23 لاکھ کا خرید لیا ہے. انتقال ان کا 23 لاکھ کا ہے جو کہ لاہور میں بنا ہے، ٹھیک ہے. اور عدالت میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 35 لاکھ کا خریدا ہے. اور جو بندہ ہے نا جس کے ساتھ ہمارا کیس چل رہا ہے اس نے اپنے بیان میں بھی مانا ہے کہ یہ مکان ہم نے اس سے پہلے خریدا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ نے آپ کے والد صاحب نے ان کے ساتھ بات کی تھی اس ٹائم اس کی مالک کی ان کی پوزیشن تھی، مالک تھے وہ؟ جی وہ مالک تھے کیونکہ ہمارا حساب کتاب جی فرد میں نام تھا جی سب جگہ نام ہے ان کا. تو پھر تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو سر ہمارا میں لگائیں سر وہاں پہ بھی لگا چکے ہیں، وہاں پہ بھی کوئی فرق نہیں ہوا. میں سب دروازے کھٹکا کر اب آخر میں یہاں آئی ہوں. ابھی تو محترمہ ایسا ہے کہ مطلب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے آپ کے خلاف آیا ہوا ہے تو خبر تو آپ کی چل جائے گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سر لاسٹ میں یہ اب سپریم کورٹ سر ہم چیلنج نہیں کریں، ہم نظر ثانی کی اپیل کریں. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں اب یہ بات جو ہے ہمیں کسی تیسرے بندے نے بتائی جو وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ جن 2 ججز کے پاس آپ کا کیس لگا تھا نا سپریم کورٹ میں وہ کرمنل کیسز کو ڈیل کرتے ہیں، ان کو سول کیسز کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور انہوں نے فیصلہ دیا. اور جو ہمارا سپریم کورٹ میں وکیل ہے وہ بھی ہمیں مس گائیڈ کر رہا ہے. ہمیں پہلے کہتا ہے پیشی لگنے سے 2 دن پہلے، ہم 6 مہینوں سے خواہر ہیں کہ ہماری وہاں پہ کیس لگ جائے. یہ کہتا ہے کیس نہیں لگ رہا، چیف جسٹس ہیئرنگ نہیں دے رہے، ارجنٹ ہیئرنگ نہیں دے رہے. پھر ایک دن اچانک ہمیں فون کر کے کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ گھر کا انتظام کر لیں، اور جو انہوں نے آپ کو کرایہ دار ثابت کیا اور کہا ہے کہ آپ 2015 سے لے کے اب تک نا 15,000 کے حساب 15 لاکھ روپے آپ پہ جرمانہ ہے جو آپ کرایہ نہیں دے رہے تھے نا، آپ تو کرایہ دار ثابت ہوئے، وہ بھی آپ پیش کریں گے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ ایسا کریں کہ گھر کا انتظام کر لیں اور وہ 15 لاکھ میں معاف کروا لوں گا. ایک وکیل فیصلے سے پہلے اپنے جو بندوں نے کیا ان کو حوصلہ دیتا ہے یا ان کو یہ باتیں بولتا ہے؟ اور وہ وکیل ہمیں فیصلے کی کاپی بھی نہیں بھیج رہا. کہتا ہے میں نے بہت بحث کی، پتہ نہیں بحث ہوتی رہی اور ججز نے کہا کہ جو ہے ہم آپ کی اپیلیں خارج کرتے ہیں اور جو ہے آپ کیس وڈرا کر لو. یہ کہاں کا مطلب کہاں کا اصول ہے؟ مطلب ہمیں بولنے کا حق تو دیتے. میرے والد صاحب نے بیان دیا ان پہ جرا کرتے، ٹھیک ہے. ہمارے بندے پیش نہیں ہونے دیا، ہمارے اسٹامپ کو نہیں مانا. ہمارے جو گواہ ہیں نا وہ سارے بڑے بڑے عمر کے بندے، کوئی ریٹائر کسی پوسٹ سے، کوئی کسی پوسٹ سے. اب وہ اتنے عمر کے بندے تو جھوٹ نہیں بولیں گے نا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے. ہمارے کسی وکیل کو، اور سب سے بڑا ثبوت ہمارے پاس یہ ہے کہ جو یہ آصف نامی بندہ ہے نا جو ہمارے ساتھ کیس لڑ رہا ہے ابھی، جس نے ہم پہ دعویٰ کیا کہ میں نے 23 لاکھ کا، اس نے اپنے بیان میں خود مانا ہے کہ مکان ہم نے پہلے خریدا. وہ بیان بھی میں لے کر آئی. آصف جن کے ساتھ ہمارا کیس چل رہا ہے، جنہوں نے ان سے خریدا تھا مکان، ان کی بیوہ سے جن سے ہم نے خریدا تھا.